برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی رحمت سے شروع ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر تقریباً حدیبیہ کے مسئلے تک ہم سابقہ ضرور میں پہنچے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے، لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا۔ اس کے بعد مختلف واقعات اور حوادثات پیش آتے رہے، لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائط صلح طے کرنے کے لیے آ گئے۔ شرائط صلح جو طے کی گئی ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے، مکہ میں داخل نہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگلے سال قریش مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے لیے اجازت دیں گے کہ وہ 3 دن تشریف لائیں، مکے میں عمرہ کریں اور عمرے کے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، لیکن ان کے ساتھ سلاح ہتھیار نہیں ہوں گے، الا السیف، صرف تلوار۔ اور اس کے بعد جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے موقع پا کر مدینہ منورہ بھاگ جاتا ہے اور قریش مکہ اس بندے کو واپس لینا چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہوں تو اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں، اور اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جائے اور مکے میں آ جائے قریش کے پاس تو قریش واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ صلح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان، اس کی مدت 10 سال، 10 سال میں دونوں فریق امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی، چڑھائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، کسی قسم کا آپس میں انتشار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس معاہدہ صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اب ہماری اور قریش کی جب صلح ہو جائے اس کے بعد جو باقی قبائل ہیں مکے کے، مدینہ منورہ کے، مکہ کے ارد گرد رہنے والے، مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے، مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے والے، تو ان قبیلے جو ہیں وہ آزاد ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں، سب کو آزادی۔ اور جو حلیف کسی کا بنے گا اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا، اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مثلا ایک قبیلہ حلیف بن گیا قریش کا، اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کریں تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی، معاہدے کی خلاف ورزی ہو۔ ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی، اور صحابہ حیران ہیں کہ ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں، اس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے بات سمجھ گئے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی کو روک دیا گیا تو حضور تو سمجھ گئے ابھی اللہ نے روک دیا ہے، بس اب اسی میں اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکم خداوندی کے تابع ہوتا، لیکن صحابہ بڑے حیران ہیں
بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط قبول کر لی ہے تو آپ نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ کاتب الوحی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، کہ بھی معاہدہ لکھا جائے۔ انہوں نے آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خط ہے، معاہدہ ہے، تحریر ہے، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل بن عمرو جو تھے وہ فوراً بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے، ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں کہ صفات کیا ہوتی، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، مالک ہے، ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں۔ آپ لکھیں گے اسم کا اللہم۔ حضور نے حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پہلے انکار کیا لیکن مان گیا کہ چلو الرحمن اور رحیم بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہم بھی یا اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، کیونکہ معاہدہ تھا نا حضور کے درمیان میں اور قریش کے درمیان، قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو اور مسلمانوں کے تو قائد، مسلمانوں کے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے۔ حضرت علی نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایز اے محمد ابن عبداللہ، ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ علی ہم ہو، پھیٹ دو، کاٹ دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ سے نکاح یا سلام، میں تو نہیں کہا لا ام ہو یا رسول اللہ، میں نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا واللہ لا ام ہو یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں گا، میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کھینچ دوں؟ اسی لیے ہر بات کو علماء، محدثین، ائمہ فقہا جو ہیں نا وہ اسی قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ اب بظاہر تو حضرت علی انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کرنا جو ہے نعوذ باللہ تو کسی مسلمان سے متوقع بھی نہیں ہو سکتا، لیکن انکار کے پس پردہ کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہوتا۔ اب ایک آدمی تو ظاہر یہی سمجھ لے گا کہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں، یہ تو بالکل حضور کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض سطحی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، ایک حدیث پڑھ لی، کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کہ جی یہ حدیث کا مخالف ہے، حدیث میں یوں آیا ہے اور یہ یوں عمل کر رہا ہے، حالانکہ اس بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ احادیث کے مفہوم کیا ہیں اور پھر اس موضوع پہ صرف ایک حدیث ہے یا اور بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہاں انکار جو ہے وہ تو ہے کہ حضرت علی کا جذبہ ایمان ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کیسے کاٹ دوں، حالانکہ انکار ہے، لیکن اس انکار میں جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو ایمان ہے، جو جذبہ ہے، جیسے بعض روافض جو ہیں وہ بڑا دنیا میں شور کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایتونی بکتاب، کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں، تو حضرت عمر نے روک دیا، کہا سنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کافی ہے۔ کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ تو حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے، حضرت عمر کا مقصد جو تھا، مفہوم یہ تھا کہ آپ کی تکلیف کا وقت ہے یا رسول اللہ، مرض الوفات ہے، جب اللہ کا قرآن جیسی جامع کتاب ہمارے پاس موجود ہے آپ کو کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ یعنی کیا کوئی چیز ایسی اگر دین کی حدیث تو مکمل ہو چکا، اللہ کا قرآن آ گیا کافی۔ مقصد حضور کی محبت اور پیار تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ محبت تھی،
وہ عظمت لفظ رسول تھی کہ اللہ کے رسول کے نام پر میں قلم پھیر دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر دکھاؤ، مجھے دکھاؤ، کہاں ہے؟ پیش کیا، حضور نے خود کہا اور علی کو محمد نے آپ کے ساتھ۔ اب جب حضور خود کاٹتے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے رسول۔ اسی اسنا میں شور ہو گیا صحابہ میں، شور جب ہوا رسول نے فرمایا دیکھو کیا ہے، سہیل بھی گھبرایا کہ باہر کیا شور ہو گیا ہے، تو ابو جندل جو ہیں یہ کنیت ہے ان کی، یہ اسی سہیل ابن عمرو کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور باپ نے ان کو گھر میں قید کر رکھا تھا۔ اس کو موقع ملا، وہ بیچارہ اسی طرح زنجیروں کے ساتھ ہی بھاگ کے آ گیا اور یہاں پہنچ گیا۔ جب صحابہ نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ابو جندل آ گیا، ابو جندل آ گیا۔ لیکن جب ابو جندل سامنے آیا تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا قیدی ہے جو ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کھڑے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمارا معاہدہ تحریر نہیں ہوا، معاہدے پہ دستخط نہیں ہوا۔ لیکن حضور نے فرمایا اما یکفی کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے، قول ہے، جب ہم زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ شرطیں قبول ہے، دستخط نہ ہوں، معاہدہ نہ لکھا جائے، تو یہ بات تو نہیں، اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو بات زبان سے ہو جائے پھر اس پہ قائم نہ رہے، ہم اپنی بات پہ قائم ہیں۔ ابو جندل میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جندل نے درخواست، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں واپس کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، میں آپ کے حکم پہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جتنی دیر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، سلو ہو رہی ہے، اتنی تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کا دیدار کر لوں۔ حضور نے فرمایا اب یہ بھی سہیل کے ہاتھ میں ہے، ہم اجازت نہیں دیتے، تم ان کے قیدی۔ سہیل نے کہا یا رسول اللہ میں یہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں آگے لکھوں گا، پہلے میں جا کے اس کو قریش کے سپرد کرتا ہوں۔ حالانکہ بیٹا ہے لیکن کفر اسلام ہے، مذہب کی جنگ ہے، اور ہر آدمی جو ہے چاہے وہ غلطی پر بھی ہو اپنے مذہب کا دیوانہ ہوتا۔ اس نے جا کے سہیل کو واپس کیا، پھر آئے، معاہدہ لکھا گیا، دستخط ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے، حضرت عمر حاضر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم مکہ میں جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہم طواف کریں گے، ہم بال کٹائیں گے یا بال کتروائیں گے، امن ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ حضور یہ کیا ہے، اور ہم ایسی شرطیں قبول کر رہے ہیں، لماذا نقبل هذه الدنية في ديننا یا رسول اللہ، ہم دین میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں اور ہمارا بندہ آئے تو ہم واپس نہ کریں، وہ واپس نہ کریں، یہ کیا بات؟ حضور نے فرمایا عمر پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے مکے میں جائیں گے، کیا میں نے یہ بھی آپ سے اور صحابہ سے کہا تھا کہ خواب میں یہ بھی حکم ہے کہ اسی سال داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو نہیں، آپ نے کہا تھا کہ داخل تدخلن المسجد الحرام، لیکن سنا نہیں تھا کہ اس سال جائیں گے۔ اور باقی رہی شرائط کی بات، تو ہم نے جو بھی شرائط قبول کی ہیں حضرت عمر، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کوئی بات قبول نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہماری مدد کرے۔ حضرت عمر چپ ہو کے چلے گئے، اور اسی وقت دو قبیلے بنی خزاعہ جو تھے وہ حلیف بن گئے محمد رسول اللہ، اور بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش۔ انہوں نے کہا جی ہم قریش کے حلیف ہیں، بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم حضور کے حلیف ہیں۔ یہ چونکہ اس لیے ان دونوں قبیلوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہی تو سبب بنے تھے اس صلح کو ختم ہونے کہ قریش نے بنی خزاعہ پہ حملہ کر دیا، تو جب حضور کے حلیفوں پہ حملہ کیا تو معاہدہ تو توڑ دیا۔
اب حضرت عمر جوش میں آئے، حضرت ابو بکر کے خیمے میں آئے، انہوں نے کہا ابو بکر، حضور نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، واہی ہوتی ہے، یہ کیا ہو گیا کہ اب پکے نہیں گئے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ توارد ذہنی اور توارد قلبی ہے کہ وہی لفظ ابو بکر کی زبان سے نکلے جو حضور کی زبان سے نکلے تھے۔ انہوں نے کہا عمر، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سے ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو نہیں۔ ہم نے کہا پھر ابو بکر دیکھو، ہم ایسی شرطیں قبول کریں، اتنا دب کے ہم شروع ہو کریں کفار قریش سے، آخر کیوں؟ اس کا جواب پتہ ہے ابو بکر نے کیا دیا؟ کہا کہ ھذا رسول اللہ فاتبع۔ عمر، اپنا عقل نہ لڑاؤ، وہ سلو کرنے والا عام بندہ نہیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ کوئی عام لیڈر ہے، تو سیاسی قائد ہے، کوئی دینی جماعت کا ایک راہ بنے، وہ تو رسول اللہ ہے، اور اتباع کرو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں۔ اب حضرت عمر بھی چکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ جا کے ذبح کر دیں، سروں پہ اسرا پھروائیں اور احرام سے نکلیں، کیونکہ احرام سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادریں اتار دیں، چادریں اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا۔ مثلاً آپ عمرہ کر لیں، آپ کپڑے احرام کی 2 چادریں اتار کے شلوار قمیض پہلیں، تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں احرام سے نکل گیا، آپ احرام سے نہیں نکلے، آپ اسی طرح احرام میں، جب تک کہ آپ سر نہیں مڑائیں گے یا باندھیں گے۔ احرام سے نکلنا جو ہے وہ حلق یا قصر کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نے جب حکم دیا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، امہات المومنین تھی، ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمہ ما بال ھذا، ان کو کیا ہو گیا کہ میرا حکم نہیں مانا؟ اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اصرار کیا اور انہوں نے انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ناراض نہ ہوں، صحابہ بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں پروانے کہ شاید اللہ وحی نازل کر دیں کہ بھی جاؤ مکے میں داخل ہو جاؤ، اب مدد کریں گے۔ اللہ اگر بدل میں فرشتے اتار سکتے ہیں تو حدیبیہ میں نہیں اتار سکتے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے جانور ذبح کریں، اپنا سر مبارک پہ حلق کروائیں، آپ اپنا احرام کھولیں، پھر دیکھیں کہ صحابہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو دراصل سیرت کے پہلو سمجھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے اور حضور کی سیرت نے یہ سبق دیا کہ آدمی مشورہ عورت سے بھی دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ عورت کا مشورہ قبول نہ کیا جائے، یا عورت کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی، یا عورت کی شہادت کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ مستشرقین اور اعدائے اسلام اور اعدائے دین پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، صاحب الوحی ہیں، اور بیوی سے مشورہ کریں، اور پھر بیوی نے جو مشورہ دیا اس کو حضور نے قبول فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بدن جو تھے، قربانی کے جانور جو تھے ذبح کرائے، اور اپنے سر پہ اسرا پھروایا اور احرام کھولا۔ بس اتنی دیر لگی کہ سب صحابہ نے جا کے ذبح کر دی اور احرام کھول دی۔ بی بی سلمہ نے کہا حضور اب دیکھ لیا، کسی نے کوئی دیر کی ہے؟ وہ تو بھائی کے انتظار میں بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا۔ جب حضور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، چونکہ اونٹنیوں کا سفر تھا، اونٹوں پہ سفر ہو رہا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے بات کرنے کی خواہش کی اور میں نے سلام کیا، لیکن حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر بھی اپنی اونٹنی حضور کے قریب گیا۔ میں رک گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قریب کی اونٹنی، میں نے سلام کیا، لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری دفعہ پھر اپنی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی اور پھر سلام کیا اور حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا پریشان ہو کر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ثقلت امک یا عمر،
کاش عمر تیری ماں نے تیرا بوجھ ہی نہ اٹھایا ہوتا، تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا کہ آج اللہ کا نبی تم سے ناراض ہو گیا۔ حضور کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں میری اس بات کی وجہ سے حضور ناراض نہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا، پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر انزل علیہ آیا، کہ آج اللہ نے قرآن کی ایسی آیت مجھ پہ نازل کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مجھے دے دیتے اور مجھے مالک بنا دیتے، اس پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پر مجھے خوشی۔ حضرت نے کہا ایو آیت یا رسول اللہ، کون سی آیت؟ تو نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں سنا یہ فتح کی خوشخبری جو ملی ہے ہمیں، کیا فتح مکہ تھا؟ مکہ بھی فتح ہوگا؟ حضرت فرمایا ہاں عمر مکہ بھی فتح ہوگا۔ اب صحابہ کا کمال دیکھیں اور محدثین کا کمال دیکھیں کہ حضور اونٹنی پہ تھے، تو جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے نا تو آواز میں جو لہر پیدا ہوتی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی طرح آخر تک راوی نقل کرتے ہیں کہ اس آواز کی انداز یہ تھا جب حضور نے پڑھا، تاکہ وہ کیفیت بھی موجود ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد بعض نے کہا فتح مکہ ہے، بعض نے کہا فتح خیبر ہے، بعض نے کہا فتح حنین ہے، کیونکہ اس بیعت کے فوراً بعد اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا تھا نا، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ نے قرآن میں فتح قریب کی ہے خوشخبری پہلی آیات میں بھی دی، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فتح مبین جو ہے حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین، یہی فتح نے کہا کہ فتح مکہ تو ہے، فتح مکہ ہے، فتح خیبر ہے، اس کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے، حنین ہے، اس کا بھی اشارے قرآن میں موجود ہے، ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیسے سمجھا گیا کہ بھئی صلح حدیبیہ تو بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو یعنی بڑے کمزور پہلو ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے نہ جا سکے، واپس آ گئے، یعنی بظاہر تو کافر نعوذ باللہ اپنی بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم حضور کے صفحہ داخل نہیں ہونے دیں، مسلمان تو ناکام ہو گئے، واپس آ گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے، تو اس پر مفسرین کرام نے، علماء کرام نے، اللہ ان پہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا کہ سمجھیں کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مبین ہے۔ کیسے فتح مبین ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے نعوذ باللہ جادوگر ہے، کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ نعوذ باللہ خود قرآن بتانے والے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ کل تک شاعر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے،
اور جو لوگ پھپتیاں کستے تھے کہ بھئی دیکھو کیا مسلمان، کیا جناب ان کی طاقت ہے اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کریں گے، جن کو مکے میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملتا، کبھی حبش جاتے ہیں کبھی مدینہ جاتے ہیں، تو آج ان دشمنوں نے آپ کو ایک فریق مان لیا، آپ کی قوت کو تسلیم کر لیا، صلح کرنی پڑی، ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہم مکے میں بیٹھے ہیں، حضور مدینہ کتنا دور ہے، حدیبیہ تو مکے کے قریب ہے، تو اٹھ کے فوج کے ساتھ حملہ کر دیں، ہم تو یہی ان کو ختم کر دیں، گویا 1400 آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، اور جو ہمارا حلیف ہوگا آپ نہیں چھیڑیں گے، جو آپ کا حلیف ہوگا ہم نہیں چھیڑیں گے، تو اب برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں، اور باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں رکھا گیا۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے، دشمن آپ سے بات کرنے کی طاقت کو مان لے، ورنہ جو دشمن آپ کی طاقت نہ سمجھے، آپ اس سے کہیں جی ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، چھوڑے یار آپ سے کیا مذاکرات ہم نے کرنے ہیں، تم کون ہو مذاکرات کرنے والے؟ تو مذاکرات تو اسی سے کیے جاتے ہیں نا جن کی قوت و طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں، ورنہ جو طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم کیا بات کریں، کس چیز کی بات کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ میرے سب بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ پہ نظر ہے یا نہ بھی ہو تو نظر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک دلچسپی ہے نا کہ اللہ ہمیں دین کی طرف تھوڑا رجحان دیتے، ورنہ ابھی پڑھا لکھا آدمی اگر آپ انگریزی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے میڈیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بنا تو نہیں ہے تو صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے کہ تھوڑا سا اس خدا کو بھی ہم حق دے دیں، 24 گھنٹے جو ہم نے پیٹ کے دیے ہوئے ہیں، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، چلو اس کو آدھا گھنٹہ تو دے دیں۔ اگر اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ہم نے صرف اپنی معاش کے لیے کہ پیسے بن جائیں گے، اسٹیٹس بن جائے گا، وہاں گھر بن جائے گا، گاڑی بن جائے گی، محلے کے لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑی ترقی کی ہے اس نے، اگر اس کے لیے ہم کریں چلو ٹھیک ہے وہ بھی کریں، کو منع نہیں ہے شریعت میں، حلال طریقے سے آدمی کمائے تو کیوں نہ کمائے، لاکھ دفعہ کمائے، لیکن اس خالق و مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں، جس نے ہمیں عقل دیا ہے، جس نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے لیے کم از کم اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو ایک مختص کر لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ محض اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہے۔ تو آپ اگر خود غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ 13 سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، ایک عظیم مدت ہے۔ 13 سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، تو تقریباً 13 اور 14 15 سال کی محنت کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے؟ 150۔ یہ تو پھر انصار میں سے مسلمان ہوئے نا مدینے میں۔ اچھا، اس کے بعد جناب آپ مزید بھی آپ کی عمر مبارک کے 6 سال ملا لیں، کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کا جو ہے یہ 6 ہجری میں آ رہا ہے، تو 6 سے اگر آپ اس کو بھی شامل فرما لیں، اور تاریخ ہجری جو ہے وہ ہجرت کو مقدم رکھا گیا، وہی سے شروع ہوتی ہے، تو 6 اور 13 19 سال، تو 19 سال میں کل کتنے مسلمان تھے؟ 1400 آدمی جو حضور کے ساتھ عمرے پہ آیا، 500-600 نہیں آیا ہوگا، یعنی بچے عورتیں کچھ گھر رہ گئے نہیں ہیں، یعنی 2000 آدمی 3000 آدمی، بڑے بڑا 3000 آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان۔ تو 19 سال کی محنت میں تو صرف 3000 مسلمان ہوا۔ حدیبیہ کی صلح ہوئی سن 6 ہجری کے آخر میں، 7 میں حضور نے عمرۃ القضاء فرمایا،
اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو حضور کے ساتھ 10,000 کا تو صرف لشکر تھا جو مکے میں آیا، یعنی 19 سال میں ہم نے 3,000 مسلمان ہوئے۔ حدیبیہ کی فتح شروع کے بعد 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اس سے بڑی فتح ہوگی؟ اس طرح اسلام پھر آگے بڑھا، کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ شروع ہو گیا، امن قائم ہو گیا، اب وفد باہر جانے کا مواقع ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے احزاب میں آپ کے خلاف حملے کیے تھے ان کو پہلے ادب سکھا چکے تھے، وہ الگ روپ پڑ گیا تھا لوگوں پر، تو اللہ نے اسلام کو ایسی طاقت دی کہ صرف 2 سال کے بعد اس فتح کو فتح مبین کیسے نہ کہا جائے؟ یہ تو سب سے بڑی فتح تھی۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ بات شامل تھی، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اللہ نے فرمایا امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن اب اگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا، ڈر تھا، لڑائی ہو سکتی تھی، لیکن جب عمرۃ القضاء پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب تو معاہدے کے تابع آ رہے ہیں نا، سب کافروں نے مکہ کھول دیا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے ابو بصیر جو تھے، ان کو بھی موقع ملا اور وہ مکے سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کہ موقع پا کے نکل کے بھاگے اور مدینہ۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مکے والوں کے بھی 2 بندے پہنچ گئے۔ السلام علیکم، السلام۔ انہوں نے کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آ گیا قیدی، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے قیدی واپس کرنا ہے۔ حضور نے بلایا ابھی بصیر تم بھاگ کر آئے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے، جو کیا حکم ہے واپس جاؤ، حاضر۔ اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا، وہ تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، مثلاً ایک مسلمان مدینے آ گیا، مدینے سے پھر ہم نے اس کو واپس مکے بھیج دیا، تو گویا مکے میں ہمارا ایک دعوت دینے والا مبلغ دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، ہم نے اس کو مدینے سے نکال دیا، وہ ہم واپس ہی لے رہے، کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور ارتداد پھیلائے گا اور برائی پھیلائے گا اور انگارے لگائے گا۔ اچھا ہے کہ ایسی انگلی کو کاٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہو، اس کو کاٹ کے پھینک دو۔ تو ابھی وسیع کو حضور نے فرمایا کہ بھائی تم واپس جاؤ، اس نے کہا کہ حاضر، آپ کا حکم ہے تو میں حاضر۔ ابو بصیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے، اور سفر تو وہی اونٹوں کے ہوتے تھے۔ جب وہ پہنچے آج جسے آپ دیر علی کہتے ہیں، اس کا پہلا نام تھا ذل حلیفہ۔ ذل حلیفہ پہ پہنچے تو انہوں نے کہا آج رات یہیں قیام کریں گے، یہاں سے بس صبح کو سویرے سویرے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے۔ تو ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں، تو ابھی بصیر نے دیکھا کہ کوئی اللہ موقع دے دے، اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدہ تو ہو گیا پورا، حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے۔ تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں، تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں، یہ تلوار تم نے کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے یار ہم تو سردار لوگ ہیں، یہ بڑی قیمتی تھے۔ انہوں نے کہا واقعی میں نے اپنی زندگی میں ایسی اچھی تلوار کسی کے پاس نہیں دیکھی، تم ہو بڑے باذوق، کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جنگجو اور بڑے شاہکار آدمی ہو، تلوار کا رکھنا سمجھنا، اور پھر اس کا لوا ایسا ہو، اس کی انداز ایسا ہو، ایسی تلوار میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھی۔
تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں ایسی تلواریں بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی. وہ باتوں میں آ گیا. باتوں میں آیا تو آپ نے کہا کہ یار یہ مجھے دکھا سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو؟ میں کہہ دی ہوں کہہ سکتے. اور کہا وہ بات ہی نہیں, دیکھو ہم دو ہیں, ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے, اس کا ایک ہاتھ ہم نے باندھا ہوا ہے, ایک ہاتھ ہے, کیا کرنے کا. تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھتے دیکھتے باری تلوار ایک کی تو گردن اڑ گئی, دوسرا بھاگ گیا. ایک کا پھر مر گیا, دوسرا بھاگ گیا, ابھی بسی پھر واپس مدینہ. السلام علیکم یا رسول اللہ, تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا حضور دیکھیں آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں مکے سے بھاگ کے آیا, کافروں نے مطالبہ کیا, آپ نے مجھے واپس کر دیا اور میں واپس چلا گیا. اب اگر ان سے لڑ بھڑ کے مار مور کے میں خود واپس آ جاؤں تو اب آپ کا معاہدہ تو پورا ہو چکا ہے, اب آپ مجھے اب نہیں واپس دے سکتے. ایک دفعہ آپ نے مجھے بھیج دیا. حضور نے فرمایا ان هذا الرجل مسلم ہر دن, یار یہ تو ایسا بندہ ہے کہ آگ جنگ کو بھڑکانے والا بندہ ہے, تو اس کے دماغ میں ہر وقت لڑائی بڑھائی کی فکر رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بالکل ہم تمہیں واپس کریں. وہ کافر بھاگتا بھاگتا آ گیا, وہ جو بچ گیا تھا. حضور نے فرمایا ابھی لے جاؤ اس کو. ہم نے تو کہا جی میں تو نہیں لے جاتا, ہم دو نہیں لے جا سکے تو میں اکیلا اس کو کیسے لے جاؤں. حضور نے فرمایا دیکھو ہم اپنے معاہدے پر پابند ہیں, آپ دو آئے مانگا ہم نے دے دیا, اب تم اکیلے ہو لے جاؤ. اگر تم پھر کوئی بندے لے کے آتے ہو پھر لے جاؤ, ہم اپنے معاہدے پر بہرحال پابند ہیں, ہم نے معاہدہ نہیں توڑا. اگر تم اپنے قیدی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. اس نے کہا حضور میں اکیلا تو نہیں لے جاتا, میں جاتا ہوں واپس ان کو جا کے مکے والوں کو بتاتا ہوں بھی ایک بندہ تو مر گیا ہے. حضور نے فرمایا ابھی وسیع بات سنو, تم مدینے میں نہیں رہ سکتے. کیوں نہیں رہ سکتے؟ کہا نہیں مدینے میں رہو گے اور پھر مانگیں گے میں دے دوں گا. اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر مدینے میں مت رہو, ہم سے نکل جاؤ. جب ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ابو بصیر ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو السلام علیکم میں بھی جا رہا ہوں. ابھی بصیر وہاں سے نکلے. مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام ہے مقام عیر. دیر عیر جو ہے وہ اتنا پہاڑی اور اتنا مشکل ترین وہ جگہ ہے کہ ہر طرف پہاڑ ہیں اور غاریں ہیں اور بڑا مشکل, دنیا میں انتہائی خطرناک راستہ ہے. اس مقام عیر پہ آ گئے ابھی وسیع. وہاں آ کر انہوں نے اس پہاڑیوں کے اس جگہ پہ جو غاریں تھی ان میں اپنا ڈیرا لگا لیا اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی جو آدمی بھاگے مدینے نہ جانا, حضور واپس کر دیتے ہیں, میرے پاس آ جاؤ. اب سب سے پہلے جو بندہ پہنچا وہ ابو جندل, وہی سہیل ابن عمر کا بیٹا. اس کو موقع ملا وہاں سے بھاگا. اس نے کہا مدینے جاتا ہوں, حضور واپس کر دیں گے, چلو ابھی وسیع کو ڈھونڈو. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہاڑوں میں آ گیا. چند دنوں میں 70 آدمی مسلمانوں کے اس عیر پہ جمع ہو. جب 70 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا بھی ہم خاموش کیوں بیٹھے, جو قافلہ نکلے قریش کا ڈاکہ مارو, ہمارا کیا تعلق ہے, ہم تو معاہدے میں پابند نہیں ہے نا, ہم تو مکے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, مدینے ہم گئے نہیں, تو ہم تو معاہدے کے کوئی پابند نہیں. معاہدے کے پابند ہیں وہ لوگ جو مدینے منورہ میں حضور کے ساتھ ہیں. ہم نے نہ سلو کی, جب سلو ہو رہی تھی ہم تو قید میں تھے, اور ادھر بھی ہم اسی ڈر سے نہیں جاتے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے. تو انہوں نے جناب اتنا کافروں کو ستایا نا جی کہ ابو سفیان وفد لے کے مکے سے خود مدینے منورہ آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو معاہدے میں سلو ہے نا کہ جو آدمی ہم سے بھاگ کے آئے ہم واپس آئیں گے, ہم اس سلو کو خود ختم کرتے ہیں, مہربانی کریں اس کو کاٹ دیں, ہمیں نہیں چاہیے. جو آتا ہے مدینے رہے آپ کے پاس, کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو کم از کم آپ سنبھالیں گے تو صحیح نا اس کو. یہ جو راستے میں رہ رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا نا, ہم سے بھاگ گئے آپ کے پاس آتے نہیں, اس لیے مہربانی کریں اس شرط کو ختم کریں. حضور نے فرمایا تمہاری مرضی, تم لوگوں نے شرط رکھی تھی میں نے قبول کر لی, اور اگر تم شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو معاہدے پر شرط کو کاٹ دو.
ابو سفیان نے کہا جی بالکل کاٹ دیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں ختم کرنے کا، آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا عمر آج سمجھ آ گئی ہے جو تم کہتے تھے کہ اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں، آج بتاؤ ابو سفیان وہ شرط کٹوانے آیا ہے کہ ہم گئے ہیں شرط کٹوانے کے لیے؟ جو بات میں نے کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ غلط؟ اس نے کہا حضور بالکل، واقعی اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کی فکر اور سوچ تو وہاں نہیں پہنچتی۔ تو وہ شب جو تھی ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثنا میں، کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہو چکا تھا نا کہ آپ کو ایک فتح قریب بہت جلد ایک فتح ہم آپ کو دیں گے، اس کے اشارات کے مطابق اللہ کی وحی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر کا چلنا، اور یہ اول غزوۃ الذی ما ورا بها رسول اللہ، یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا نہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غزوے پر تشریف لے جاتے تو کبھی صحابہ پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جانا مثلا مشرق میں ہوتا تھا تو کہتے تھے مغرب، اور مغرب میں ہوتا تھا تو مشرق، اصل بات واضح نہیں ہوتی تھی جب تک کہ سفر شروع نہ ہو تاکہ دشمن تیار نہ ہو جائے۔ یہ پہلا موقع ہے غزوہ خیبر کا، حضور نے کہا سب کو بتاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل ہم نے خیبر جانا ہے، اور خیبر میں اصل وجہ کیا تھی، اصل قوت جو تھی نا کفر کی وہ تو خیبر میں تھی، کیونکہ آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر جو تھے ان کو اجازت دے دی تھی کہ سامان لے کے بس مدینے سے نکل گئے، وہ آ گئے تھے خیبر۔ بنی قریظہ جو تھے ان کے تو آدمی قتل کر دیے گئے، بنو نظیر جو تھے ان کو وہاں سے اجلا کیا گیا، یعنی نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، لیکن قتل نہیں کیا گیا، وہ اپنی پوری قوت لے کر خیبر۔ اور بنی قینقاع یہ بھی قبیلہ ہے یہود کا، اس کے لوگ جو تھے وہ مدینے میں رہ گئے، کیونکہ حضور نے عبداللہ ابن ابی کو دے دیا کہ تمہارے حلیف ہیں، چلو ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، وہ مدینے میں رہ گئے۔ اور یہ بنو نذیر ہی تھے جن کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے ہوئی ابن اخطب، اور اس کے بعد جناب ان کا سلام ابن مشکم، اس کے بعد ابن ابی الحقیق، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے یہی تو تھے جن نے جا کے قریش کو ابھارا، قریش کا لشکر تیار کیا، بنو غطفان کو ابھارا، بنو فزارہ کو ابھارا، بنو سلیم کو ابھارا، اور احزاب کو جمع کر کے خندق کے موقع پر مدینے پہ چڑھائی کی۔ اس کا اصل سبب تو یہ بنو نذیر تھے، خیبر والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نے خیبر جانا، اور ساتھ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری فرمایا کہ لا یخرج معنا الا من خرج معنا بالحدیبیہ، کہ خیبر کے لیے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں، اس کے علاوہ اور کیوں؟ حدیبیہ میں گئے، عمرہ نہ ہوا، واپس آ گئے، تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے، فتح دے، تو انہی لوگوں کو، کیونکہ وہ اتنا مشقت کا سفر کر چکے۔ اب جناب اعراب آ گئے، وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے اعراب۔ من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ضربوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ وہ اعراب آ گئے، ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضور ہمیں حکم دیں، ہم بھی تو جہاد میں شریک ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں میں نے اعلان کیا کہ جو حدیبیہ میں ساتھ تھے صرف وہ لوگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا حضور یعنی آپ ہمیں جہاد سے، شہادت سے،
اتنے بڑے موقع سے اصل میں وہ سن چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو فتح ملے گی. انہوں نے کہا اب تو فتح کا موقع ہے تو اب تو غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہے نا, آپ پیچھے کیوں رہے؟ کیونکہ جہاں پیسہ ملتا ہو وہاں تو پھر آدمی بڑی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے. حضرت احتشام الحسانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بطور لطیفہ سنایا کرتے تھے. کہتے کہ یہ ہمارے بعض کاروباری لوگ جیسے مہمن ہوتے ہیں, کاٹیا واڑی ہوتے ہیں, چنیوٹ کے شیخ ہوتے ہیں, بوہری ہوتے ہیں, بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں لیکن تو خون میں کاروبار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ لطیفے کے طور پہ کہ ان کا ایک آدمی مر گیا, اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو ملائکہ نے کہا اللہ میاں اس کے تو نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے, اب نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا, گناہ زیادہ ہوتے تو جہنم میں جاتا, اب یہ کہاں جائے, یہ تو برابر ہو گئے. تو اس میں ملائکہ نے جب عرض کیا, اللہ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھئے کیا چاہتا ہے کہ بھائی تمہاری گناہ اور نیکیاں برابر ہوگی. قاعدہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت, گناہ زیادہ تو جہنم. اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر, اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ نے کہا اللہ میاں جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دیجیے. اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہو ہمیں وہاں بھیج, ہمیں جنت جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہمارے ہرائی ہوتے ہیں, ہرائی برادری ہے نا, الرائی جو کہلاتے ہیں, وہ بھی کہا کرتے ہیں, چودھری محمد علی وزیر اعظم جو ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ میں اگر ان کو جہنم بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کہیں کہ اللہ میں پانی کا انتظام کر دیں, باقی جہنم میں بھی ہم کھیتی باڑی کر لیں گے, آپ صرف پانی کا بندوبست کرتے, پانی مل جائے تو پھر زمین بنانے کے ہم ماہر ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ذاتی لالچ, انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں ہمیں تو جہاد سے محروم نہ کریں. حضور نے فرمایا اچھا ایک فیصلہ, اگر آپ لوگوں کو واقعی جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے تو آپ جا سکتے ہیں خیبر ہمارے ساتھ, لیکن جو غنیمت کا مال ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا, وہ صرف ان کو ملے گا جو حدیبیہ میں. انہوں نے کہا اچھا اچھی بات ہے جی, پھر سوچتے ہیں کیونکہ اب تمہارے غنیمت نہیں ملا, اب کیسے جائیں؟ اب جب ختم ہو گئے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تیاری فرمائی تو پورے اپنے اسی لشکر کو ساتھ لیا جو لشکر آپ کے ساتھ حدیبیہ میں تھا. صرف روایات میں آتا ہے کہ 5 آدمی پیچھے رہ گئے جو بیمار, وہ واقعتاً معذور چھوڑنے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے اپنے سفر کا ارادہ کیا تو یہ سفر محرم میں شروع ہوا 7 ہجری, لیکن محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں تھا جس میں جنگ کرنا منع ہے. لیکن حضور کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایک تو سفر ہے اور پھر اونٹوں کا سفر ہے, کوئی کار پہ یا ہوائی جہاز پہ تو جانا نہیں ہے, تو لہذا یہ ہے کہ اتنے وقت تک ہم استعداد پیدا کریں گے, لیکن لڑائی تو سفر میں ہوگی, لڑائی تو محرم میں نہیں ہوگی. اور بنی قینقاع جو تھے وہ جو یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منورہ میں, ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک تو خیبر کے لیے جا رہے ہیں تو ان بدبختوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا خیبر کہ تم تیار ہو جاؤ, اللہ کے نبی آ رہے ہیں. ان کا آدمی تو پکڑا گیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا, اس نے بنی اشجع کے ایک آدمی کو بھیجا, وہ پہنچ گیا, اس نے جا کے خیبر اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, تیار ہو جائے. اب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم کیا کریں. سنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, سفر شروع ہو گیا ہے, تو اب ہمارے سامنے 2 راستے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قلعوں کے اندر بند ہو جائیں اور مقابلہ کریں, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے, جو 6 قلعے جو ہیں وہ تو بہت معروف تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور قلعے تھے, لیکن یہ 6 قلعے جو ہیں تو بہت بڑے بڑے قلعے, بہت ان کی عظیم دیواریں تھیں, اوپر مورچے لگے ہوئے تھے, اور بالکل محفوظ تھے کہ اندر بیٹھ کے آپ فائر کر سکتے ہیں, آپ تیر چلا سکتے ہیں, آپ نیزہ پھینک سکتے ہیں, نیچے والا آدمی تو اتنے اونچی نہیں مار سکتا. تو سلام ابن مشکم نے
اور कुछ यहूदियों ने कहा, उनने कहा कि बात सुनो, हमारी राय ये है कि बजाय इसके कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आकर हमारा मुहासरा कर ले, हम खुद निकल के हमला करें। हमारे पास ताकत है और हमें पता लगा है कि हजूर के साथ वही 1400 आदमी है। और एक रिवायत में है कि सल्लाम इब्न मिशकम जो यहूदी था उनका, उसने कहा कि बात सुनो, मैंने जो अपने इल्म के साथ पढ़ा है और कुछ मैंने ख्वाब देखा है और कुछ मैंने अपना हिसाब किताब लगाया है, मुझे ये खबर मिली है कि यहूद जो हैं 2 मकाम पे ज़िबे होंगे, एक दफा मदीने में और एक दफा खैबर में। मदीने में तो हम हो चुके बनी कुरैज़ा, 700 मुकातिल ज़िबे कर दिया गया, और अब ही मालूम रहा है कि हमारा खैबर वाला नंबर भी आ रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि हम हजूम लड़ें, मुकाबला, कि मरना ही है तुम्हारी इज्जत से तुम्हारे। उन्होंने कहा अच्छा इसी राय पर गौर करें, अभी तो बहरहाल उनको पहुंचने में भी 20 से 10-15 दिन तो पहुंचने में लग जाएंगे, काफिला चलता है ऐसा है। उन्होंने अपना आदमी भेजा बनी गतफान कबीले के पास, हुयैनत इब्न हिस्न के पास कि भी तुम हमारी मदद के लिए आओ। और बनी गतफान जो थे उनके पास 4000 आदमी था, लड़ाका। अच्छा, ये हुयैनत इब्न हिस्न जो है, इसको हज़रत फरमाते थे अहमकल मुता, कि ये है तो बड़ा अहमक, लेकिन अपनी बिरादरी में इसकी बात मानी जाती है ऐसा आदमी कि इसके कहने से 4000 आदमी मारने के लिए तैयार हो जाता है कि खुद अहमक है, कोई अच्छी बात सोच नहीं सकता। उसको जब पता चला तो उसने कहा कि ठीक है, यहूदियों को खबर भेजी कि चूंकि आप हमारे हलीफ हैं, हम तुम्हारे हलीफ हैं, तुम्हारे ऊपर अगर चढ़ाई हो गई है तो हम आ रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अब ये हालत तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि आगे हम जा रहे हैं तो आगे तो लश्कर होगा अपना यहूदियों का, और गतफान पीछे चलेंगे। इसका मतलब है कि हम तो 2 लश्करों के दरमियान में आ जाएंगे, पीछे से बनु गतफान का 4000 लड़ाका और आगे यहूद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा में से कौन है जो मुझे ये बतलाए कि हम चाहते हैं कि शर्क शिमाल की तरफ से हम हमला करें खैबर पे, मैं जाने पे गर्ब से खैबर पे हमला करना नहीं चाहता। अब देखें कितनी दूर की सोच। वजह ये थी कि शर्क शिमाल जो है यही रास्ता था शाम का, कि अगर यहूद शिकस्त खाएं तो शाम भाग जाएंगे, लेकिन इसी रास्ते से अगर मुसलमानों की फौजें बैठी होंगी तो भाग सकते नहीं, बाकी कोई रास्ता उनको भागने का नहीं मिलता शाम के अलावा। एक साहबी ने कहा हुजूर मुझे उस रास्ते का पता है, उस रास्ते से मैं लेते। हजूर पाक ने भी एक आदमी को भेजा कि बनी गतफान के उस हुयैनत इब्न हिस्न से बात करो कि बदबख्त तुम क्यों लड़ने आ रहे, तुम्हारे साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, और तुम हमारे साथ मुआहदा कर लो, हम जो खैबर के फल आएंगे ना, आधा फल तुम्हें देने के लिए तैयार है, तुम अपने कबीले की फौजी वापस लेके जाओ, हमारे पीछे ना आओ। उसको कहा गया, बहरहाल किस्सा मुख्तसर के उसने कोई बात न मानी। उसने कहा कि नहीं, यहूद मेरे हलफा हैं, मेरे हलीफ है, मैं उनकी मदद करूं। अभी वो खुद तो पहुंच गया, चूंकि तो घोड़े पे था, उसके घोड़े बड़े तेज रफ्तार थे, खुद तो अपने 1-2 आदमियों के साथ खैबर में पहुंच गया, लेकिन फौज उसकी अभी जो लश्कर था, और 1000 का लश्कर लेके आ रहा था, 4000 में से 1000 मुसल्ला लेके आया, तो वो अभी पीछे थे कि वो रास्ते में रात को सोए हुए हैं कि एक आवाज आती है कि या बनु गतफान, ओ बनु गतफान, अपने औरतों और बच्चों की हिफाजत करो। इतनी जोर की आवाज आती है कि सारा कबीला, सारा काफिला सुनता है, हड़बड़ा के उठते हैं। वो कहते हैं ओह, इसका मतलब ये है कि हम इधर निकले हैं और मुसलमान ने पीछे हमारे कबीलों पर भी हमला कर दिया है। खैबर तो सिर्फ 1400 आदमी जा रहा था। इसका मतलब यह है कि हमारे जो असल आजमूदा कार लड़ाका लोग थे वो तो हमले के इधर निकल पड़े, और पीछे बहरहाल हमारी ताकत कमजोर हो गई, तो मुसलमान ने शायद हमला कर दिया। उन्होंने कहा जी छोड़ो यहूदियों को, मरे, हम अपने बच्चों की तो फिक्र करें। वो जनाब दौड़े वापस।
اب وہ آواز کس نے دی تھی اس کا کوئی پتہ نہیں. اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا. وہ جب اپنے گھر میں پہنچے وہاں جا کے دیکھا بیوی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے, کھیتی باڑی اسی طرح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی خوف نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہمیں تو ایسی آواز نہیں. انہوں نے کہا بس ایسی آواز میں ویسے آ گئی ہوگی. یہاں تو کچھ نہیں, کوئی مسلمان ہم تو چڑھائی کرنے نہیں آیا, کوئی لڑائی نہیں, تمہارے سامنے نہیں ہم بیٹھے ہوئے من پہ. ان نے پھر اسے اپنے حسن کو بھیجا کہ جی وہاں تو کوئی لڑائی نہیں. اسے کہا چلو پھر سب آ جاؤ, 4000 کے 4000 آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کسی مسلمان نے ہمیں دھوکہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی تھے عامر ابن سلمۃ ابن الاکوع. انہوں نے ہودی کہتے ہیں کہ ایسے اشعار رجزیہ پڑھ لیں کہ تاکہ سفر میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے. اور خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی رجز پڑھتے ہیں نا جس اپنا اونٹوں کو چلانے والے, تو اونٹ بھی ذرا سپیڈ اپنی تیز کر لیتے ہیں. تو اس نے جب ہودی پڑھنی شروع کی تو اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل اونٹ جو تھے وہ تو تیز ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس کے قریب لائے اور آپ نے فرمایا رفقاً بالقواری. عامر, اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اتنی زور سے تم رجز پڑھ رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قافلے میں عورتیں بھی ہیں اور عورتوں کے دل جو ہیں وہ تو شیشے کی ٹوکر ہوتی ہے, کسی کی اچھی آواز سنی ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے. تو تم ہودی پڑھو لیکن ایسا اتنے زور کے ساتھ نہ پڑھو. اور پھر تمہاری آواز میں اتنا جادو ہے کہ انسان تو انسان اونٹ جو ہے وہ بھی مائل ہو کے دوڑ رہے ہیں. اور ساتھ حضور نے کہا یرحمک اللہ, اللہ تم پہ رحم. حضرت عمر نے سن لیا. حضرت عمر نے کہا واجبت یا رسول. حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا اللہ رحمت کرے, مانا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, یہ شہید ہو جائے. کیونکہ حضور جس کو بھی کہہ دیتے تھے یرحمک اللہ, اشارہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہو. اس نے کہا حضور اگر آپ نہ کہتے تو ہم اس کی ہودی سے, اس کی آواز سے کچھ دیر تمتع کرتے, لیکن اب آپ نے فرمایا میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے, میں اپنی زبان اپنے ارادے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے حضور مبارک کے لفظ مبارک نکلے تھے سب سے پہلے شخص شہید ہونے والوں میں ہی عامر ابن سلمۃ ابن الاکوع. سلمۃ ابن الاکوع وہ ہیں کہ حدیبیہ میں جن سے حضور نے 2 دفعہ بیعت کی, یعنی ایک دفعہ وہ بیعت کر گئے, حضور نے پھر بلایا کہ سلمہ بیعت کر سکا. حضور بایا تو حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں. حضور فرمایا پھر بیعت, کیونکہ سلمۃ ابن الاکوع اتنا اللہ نے ماشاءاللہ قوت والا انسان بنائے تھے کہ اتنی تیز رفتار آدمی تھا کہ ایک دفعہ قریش نے گھوڑے سوار ہو کے, گھوڑوں کے سواروں نے مقابلہ کیا لیکن یہ پیدل بھاگ گئے, یعنی گھوڑے نہیں پکڑ سکے, اتنا تیز چلنے والا آدمی. ان کے بیٹے تھے عامر ابن سلمۃ ابن الاکوع. اب اسی سے اندازہ کریں کہ لشکر صحابہ کا ہو, سرکار دو جہاں کی عادت کر رہی ہوں, اور ہودی رجز پڑھنے والا بھی صحابی ہو, کوئی وہاں آلات موسیقی بھی نہیں ہے, لیکن اس میں بھی حضور کہیں کہ عورتوں کے دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے. اور یہاں تو ہمارے گھروں میں تو میرے خیال میں ہر وقت گانا ہی صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے, جی گھر میں بیٹھی ہیں بیچاری اکیلی کیا کریں. ہم تو جی ڈیوٹی پہ چلے گئے نا, وہ اکیلے جو بیچاری بیٹھی ہے آخر اس کے لیے بھی کوئی مشغولیت کوئی مصروفیت, کیونکہ وہ تلاوت قرآن تو مشغولیت بن نہیں سکتی, حدیث کا مطالعہ بھی مشغولیت نہیں بن سکتی. سونا عورت کے لیے بہت مشکل ہے, اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, اس نے بولنا تو ہے نا, آخر کوئی تو بولے, کوئی نہ بھی بولے تو کم از کم شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے بھی بولتی رہے گی, کیونکہ اس نے تو کیا کرے آخر. تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غنا کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے کا, اور ہمارا آج معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو اب آپ خود سوچیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ، تحلیل، تکبیر، تسبیح۔ حضور نے فرمایا کیوں اتنے زور سے؟ انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم کو اس رب کو پکار رہے ہو جو غائب ہے، سنتا نہیں ہے، اتنا زور سے کیوں پکار رہے ہیں؟ سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل کے اس ذوق میں، اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ تو یہودیوں نے فیصلہ کر دیا ابھی قلعہ بند ہو گیا، یہودی سب قلعہ بند، اور انہوں نے کچھ گھوڑے سوار رکھے تھے جو صبح جائیں نکلیں اور پتہ لگائیں کہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نہیں آیا۔ پہلے گھوڑے والے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مزارے جو زمین میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں باغوں میں، وہ جاتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جس رات حضور نے داخل ہونا ہے وہ گھوڑے والے بھی سو گئے، مزارے بھی سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دھوپ نکل آئی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس آنکھ نہیں کھلی۔ انہوں نے مجھے ان سے کہا بھی اب تو کافی دن چڑھ گیا ہے، اب تو